صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز میں جو اہم چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں، جسے ہم واجبات نماز کہتے ہیں. ان کا ادا کرنا نماز کی حالت میں ضروری ہے اور واجب ہے. یہ جسے ہم واجبات نماز کہتے ہیں، واجبات نماز کی دو قسمیں ہیں. ایک واجب رکن ہے اور دوسرا ہے غیر واجب رکن. واجب رکن کسے کہتے ہیں اور غیر واجب رکن کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اس میں فرق ہے. واجب رکن اسے کہتے ہیں جس کا بجا لانا نماز کی حالت میں واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر وہ رکن چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہے، اور اگر بھولے سے بھی چھوڑ دے، بھولے سے بھی چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہے. یعنی دونوں حالتوں میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی. کون سے؟ یہ واجب رکن چھوڑنے کی وجہ سے. واجب رکن کتنے ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے جان بوجھ کر اور بھولے سے چھوڑنے؟ وہ ہے 5. ایک ہے نیت، دوسرا ہے تکبیرۃ الاحرام، ابھی بتائیں گے، تیسرا ہے قیام، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے دونوں سجدے. دونوں سجدے اگر چھوڑ دیں تو نماز باطل ہے. اور نیت کیا ہے؟ ہم نیت کریں گے، جو بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنا دل میں. زبان سے نیت اگر کریں گے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل میں ہمارا جو ارادہ ہے وہ پکا ہونا چاہیے کہ ہمیں کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہے. قربتاً الی اللہ یہ ضروری. جیسے ہم نے صبح نیت کی، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تھوڑا سا کھول کے، اور اپنے یہ کان جو ہے، کان کی بالیاں جس میں ڈالی جاتی ہے، اس کے یہاں تک لائیں گے، اس طریقے سے سیدھے. انگلیاں بند ہونی چاہیے، انگوٹھا کھلا ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم یہ ہاتھوں کو لے جا کر، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. پیچھے نہیں، کان کے پیچھے نہیں، کان کے آگے. اللہ اکبر، یہ ہے ایک نیت ہو گئی. دوسرا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام ہو گیا. تیسرا ہے کہ جیسے ہی نیت بنیں گے، رکوع سے پہلے ایک دم سیدھے اپنے بدن کو سکون کے ساتھ جو ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے. اسے کہتے ہیں قیام. ہلنا ڈھلنا یہ نہیں، سیدھے جو ہے ہاتھ جو ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں کے پاس رہیں گے، اور سیدھے جو ہے تھوڑی سی اگر گردن نیچے ہو، سجدے کی جگہ پر جہاں پہ ہم رکھتے ہیں سجدہ، وہاں پر نگاہ ہونا چاہیے. یہ ہے قیام. اس کے بعد آتا ہے رکوع. رکوع یعنی ہمارے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنے تک پہنچ جائے. یہ گھٹنے تک جو پہنچ جاتی ہے اسے کہتے ہیں رکوع. رکوع میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں گھٹنے تک، یہ جو گھٹنا ہے یہ یہاں تک پہنچنا ضروری ہے. چوتھا ہے رکوع. پانچواں ہے دونوں سجدے. جب ہم رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر سجدے کی حالت میں جائیں گے تو ہم سجدہ کریں گے. سجدے میں 7 چیزوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. ایک ہے پیشانی کا سجدے گاہ پر رکھنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا زمین پر رکھنا، ٹکانا، اور اسی طریقے سے دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھے، پیر کے انگوٹھوں کا رکھنا جو ہے زمین کے اوپر. انگوٹھے
انگلیاں نہیں. اگر انگوٹھوں کے ساتھ انگلیاں لگ رہی ہیں ساتھ میں تو یہاں پر اشکال پیدا ہو جائے گا. اگر انگوٹھا کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے سامنے والی جو انگلی ہے، انگوٹھا ٹوٹ گیا تو یہ والی انگلی اس کو ہم رکھیں گے. یہ ہے 5 چیزیں رکن کی. اگر یہ 5 چیزوں میں کوئی ایک بھی چیز یعنی نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، دونوں سجدے، اگر ان 5 میں سے کوئی ایک بھی ہم چھوڑ دیں، جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو، تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. مثلا ہمیں نماز پڑھنا، ہم نے نیت نہیں کی، کھڑے ہو گئے آگے، تو ہماری نماز باطل ہے. ہماری صحت اچھی ہے، یہ ہے نیت. ہماری صحت اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نیت ہوگی تکبیرۃ الاحرام نہیں. اگر ہم نے جو ہے اس طریقے دیا، یہ جو ہے نیت کیا صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، نہیں، یا ہاتھ کو جو ہے اپنے کانوں تک لے کے جائیں گے تب کہیں گے اللہ اکبر، گئے اللہ اکبر نہیں. اگر یہ بھول گئے جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، تب ہماری نماز باطل ہے. تیسرا ہے قیام. ہماری صحت اچھی ہے، ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں، یہ جو ہے سامنے والے جو ہے یہ انگوٹھے یہاں پر رکھنا چاہیے. نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے صحیح ہے، صحیح طریقے کا نیت کا صحیح طریقہ تکبیرۃ الاحرام کا وہ یہ ہے. اس کے بعد ہے قیام کا مسئلہ. اگر ہمیں صحت اچھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے جس سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو، اگر اچھی ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے. نہیں بھائی ہم تھک گئے ہیں، ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، خصوصاً واجب نماز ہے، نہیں بھائی تھک گئے ہیں، درد ہو رہا ہے، ایسے ہی جو ہے کر کے ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے باطل ہے. چوتھا ہے رکوع. اگر ہم رکوع کے لیے جو پوری یعنی سکون کے ساتھ پہلے اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جو ہے پہنچائیں گے گھٹنے کے بعد، اس کے بعد سکون کے ساتھ یہاں پر چند لحظے رکیں گے، یہ صحیح طریقے ہے. لیکن اگر جلدی بازی میں اللہ اکبر، یہ ہمارے نماز جو ہے باطل ہو جائے گی، سکون کے ساتھ نہیں ہوگی. تو چونکہ رکوع نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے، اس وجہ سے ہماری نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. 5واں ہے دونوں سجدے کرنا، یعنی جو شرائط ہیں اعضائے سجدہ جو 7 ہیں، ان 7 کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں سجدہ کو پورا کرنا چاہیے. اگر یہ 5 میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دے، 5 نہیں، کوئی ایک بھی ہمارے سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کر چھوٹے یا جو ہے بھولے سے چھوڑ دے، تو ہماری نماز باطل ہے. پھر سے ہم جو ہے نماز کو توڑ کر جو ہے خود بخود ٹوٹ جائے گی، اس کے بعد پھر سے جو ہے ہمیں نماز کو پڑھنا پڑے گا. یہ ہے رکن. دوسرا ہے جو 11 میں سے ہے وہ ہے غیر رکن. غیر رکن یعنی جس کا بجا لانا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہے، اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو ہماری نماز صحیح ہے. اس میں ہے پہلا ہے قراءت. قراءت یعنی دونوں سجدوں کا، دونوں سوروں کا پڑھنا، سورہ الحمد اور جو ہے کوئی اور دوسرا سورہ پڑھنا، یہ واجب ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں ہم نماز کو جلدی پڑھنے کے خاطر، تو ہماری نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. لیکن اگر ہمیں خیال نہیں، بھولے سے چھوٹ گئے، رکوع میں جانے کے بعد ہمیں یاد آ گیا ہم نے تو سورہ ہی نہیں پڑھا،
تو وہاں پر ہماری نماز جو ہے صحیح ہے، باطل نہیں ہوگی، چونکہ ہم سے بھولے سے یہ چیز چھٹی ہے۔ دوسرا ہے ذکر کا پڑھنا۔ ذکر یعنی جو رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ہم جو ہے پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں ذکر۔ رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا ہے تشہد۔ 2 رکعتوں کے بعد، 2 رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جو بیٹھ کر ہم سکون کی حالت میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی ہاف نماز میں اگر صبح کی نماز پڑھ رہے تو یہ پوری نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر تشہد کا بیٹھ کر سکون کی حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا یہاں بھی ایک فرق ہے، ہم نے تشہد پڑھا نہیں، بھول گئے، ہم تشہد پڑھنا بھول گئے، اور کھڑے ہو گئے، اگر رکوع میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو فوراً بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے کھڑے ہوں گے۔ اگر ہمیں یاد آ جائے رکوع میں تشہد ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے رکوع کی حالت میں ہے، تشہد ہم نے نہیں پڑھا، تشہد کب ہے؟ ہم نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے بلکہ بھولے سے چھوٹا ہے۔ اگر ہمیں یاد آ جائے رکوع میں کہ ہم نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو ہماری نماز باطل نہیں ہوگی، ہمیں نماز کو کنٹینیو کریں گے۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد تشہد اور سلام کے بعد 2 سجدہ سہو تشہد کے بھولنے کی وجہ سے کریں گے۔ صرف سجدہ نہیں، سجدہ کریں اس کے بعد تشہد اور سلام دونوں پڑھ کے جو ہے نماز کو تمام کریں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وعبدہ، اور اس کے بندے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چوتھا ہے سلام، تشہد کے بعد السلام، یہ بھی وہی حکم رکھتا ہے جو تشہد کا رکھتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اللہ کا نبی پر اور رحمتیں نازل ہوں پروردگار عالم کی طرف سے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین بندوں پر اللہ کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تمام مومنین اور اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں۔
اس کا بھی یہی حکم ہے جو تشہد کا ہوا ہے. یعنی اگر ہم تشہد بھول گئے، سلام کے بعد تشہد کے بعد سلام پڑھنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، جہاں پہ سلام پڑھنا تھا بھول کر کھڑے ہو گئے، رکوع سے پہلے یاد آ گیا تو فوراً بیٹھیں گے، نماز کو تشہد سلام کے بعد نماز کو تمام کریں گے، اس کے بعد پڑھ کر نماز کو تمام کریں گے. اس کے بعد جو ہے 2 سجدے سہو ہمیں سلام کے بھولنے کی وجہ سے ہم ادا کریں گے. پانچواں ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنا. یعنی کیا؟ پہلے نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قیام، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد دونوں سجدے. یہ جو ہے ترتیب ہے، اسٹپ با اسٹپ. یہاں بھی اگر ہم نے ترتیب بدل دی تو ہماری نماز باطل ہے. مثلا نیت کرنے سے، یعنی تکبیرۃ احرام کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے نیت کرنا بھول گئے، ہماری نماز باطل ہے. یا رکوع کرنے سے پہلے ہم دونوں سجدے میں چلے گئے تو ہماری نماز جو ہے باطل ہو جائے گی. چھٹا ہے موالات یعنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. مثال نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان فاصلہ نہ ہو. جیسے ہی ہماری نیت ختم ہوئی، میں نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت واجب یا مستحب قربتاً الی اللہ، جیسے ہی ختم ہوا فوراً اللہ اکبر. اگر اس میں فاصلہ ہو گیا کچھ لمحوں کا یا کچھ منٹ کا تو وہاں پر ہماری نماز باطل ہو جائے گی. پھر سے ہمیں دوبارہ نیت کر کے نماز کو پڑھنا پڑے گا. یہ جو ہے واجبات نماز کے سلسلے میں اہم چیزیں نماز کی حالت میں ضروری ہیں، ان کا ادا کرنا. یہ ہمارے ذہن، جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہماری نماز باطل ہو جائے گی.